بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی، رسول اور بادشاہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صاد آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تاریخ دانوں کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی میں سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب آرام اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ یوں اللہ پاک نے انہیں خبردار کیا، اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، اور اس دن کو میری عبادت اور لوگوں پر امن کے لیے مختص کر دو۔ یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور جب ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ چنانچہ اس شخص نے شیطان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ڈوری کو کانٹا لگا کے سمندر میں پھینک دیا تاکہ مچھلی اس کانٹے میں پھنس جائے، اور شیطان نے پھر ان سے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن سمندر سے نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ پس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور مزے سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو انہیں بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور بعض افراد نے اس سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب اور کھڈے بنا دیے تاکہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں تو ان کھڈوں میں پھنس جائیں اور وہ اتوار والے دن ان مچھلیوں کو نکال دیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص نیکوکار لوگ بھی موجود تھے جو ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ تمام لوگ نیکوکاروں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ چنانچہ اس قوم میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو ان گمراہ لوگوں کو بار بار سمجھا رہے تھے، اور تیسرے وہ جو ان گمراہ لوگوں سے نفرت کرتے تھے لیکن چپ اختیار کیے رہے۔ چنانچہ ان بستی کے نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار تعمیر کی اور حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس طرف ہو جائیں، جبکہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ اپنی قوم سے بار بار یہ کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم عاد پر جو عذاب آئے ہیں ان کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ تمام نافرمان افراد جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو تمام کتابی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس پار تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ پاک کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ یہ لوگ ساری رات شراب، گانوں اور ناچ کی محفلوں میں مشغول رہے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، ہم پر عذاب نازل نہ کرنا، ہم تیرے ڈر جانے والے بندوں میں سے ہیں۔ پس وہ نیک اور صالح لوگ جب صبح اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔
جیسے ہی ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس رات اس گروہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تمام کے تمام افراد بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ ان سالے لوگوں میں سے جن کے رشتہ دار اللہ کے نافرمانوں کی گروہ میں تھے اور جن کی شکلیں تبدیل ہو کر بندروں کی سی ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور بعد ازاں توبہ اور استغفار کرنے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ عذاب آ کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور یوں 3 دن بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ پاک ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس طرح بنائے جس طرح کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔